کہ ہمارے جانے کے بعد طارق فضل چودھری کو آرو نے بلایا اور یہاں اندر ریزلٹ کو ٹیمپرنگ شروع کر دی۔ طارق فضل چودھری کے ہنڈوں نے ہمارے وکلاء پہ حملہ کیا، ہماری گاڑیاں توڑی، میری گاڑی بھی توڑی، میرے باقی وکلاء دوستوں کی گاڑیاں بھی توڑی۔ جب تک ہمیں ریٹرن آرڈر نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی بےایمانی کو ایک سے زائد مرتبہ ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو آپ میرے پی ٹی آئی کے ورکرز آئے ہیں، میرے بہنیں آئی ہیں، میرے بھائی آئے ہیں، اور آپ جو میڈیا پرسنز ہیں، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ہیں۔ دیکھیں، کل آپ کے سامنے ایک آپ کو میں نے بتایا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر کیا۔ وہ آرڈر آپ کو پتا ہے فیلڈ میں ہے، انہوں نے کنسالیڈیشن پروسیس NA-48 کا پروسیس روک دیا تھا۔ یہ کل کا آرڈر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور اس میں انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ جناب یہ ٹل فردر آرڈرز اس پروسیس آف کنسالیڈیشن کو، یعنی 48 کو روک دیا جائے۔ وہ رک گیا۔ پھر جب ہم ادھر آئے آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، یہاں کا جو ریٹرننگ افسر تھا اس نے باقاعدہ ایک آرڈر پاس کیا، اور وہ آرڈر تھا آپ کے سامنے، ریٹن آرڈر پاس کیا۔ وہ یہ تھا: in compliance of the orders of the Election Commission of Pakistan, the consolidation process for NA-47 ICT has been postponed till further orders from the ECP۔ یہ 11/2 کا یہ آرڈر تھا، آپ کے سب کے دوستوں کے سامنے ہے۔ اس آرڈر کے بعد ہم یہاں رہے، وہ 2:30 بجے تک ہم نے اپنا پروٹیسٹ بھی کیا، اپنی سارا کچھ جو ہم نے گفتگو تھی وہ آپ کے سامنے کی۔ اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہمارے جانے کے بعد طارق فضل چودھری کو آرو نے بلایا اور یہاں اندر ریزلٹ کو ٹیمپرنگ شروع کر دی۔ اس کے بارے میں نے فوری طور پر ایک ویلاگ بھی کیا، اور میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کے لکھنے کے بعد فوری طور پر الیکشن کمیشن نے بھی ایک آرڈر پاس کیا اور کہا کہ آپ اس کو دیکھیں، آرو کو خط لکھ دیا۔ اور اس کے بعد ہم یہاں دیکھنے کے لیے آئے کہ جناب وہ کیوں بیٹھا ہے۔ لیکن جب ہم یہاں آئے 15-20 وکلاء، تو جناب نہ صرف یہ کہ ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے بعد جب ہم واپس جانے لگے تو طارق فضل چودھری کے ہنڈوں نے ہمارے وکلاء پہ حملہ کیا، ہماری گاڑیاں توڑی، میری گاڑی بھی توڑی، میرے باقی وکلاء دوستوں کی گاڑیاں بھی توڑی۔ ایک طرف کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری، وہ ساری سامنے ہے۔ اور اس سے زیادہ آج ہی میں ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے مجھے میڈیا کے دوستوں نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کی تاریخ ہے 11 فروری، یعنی یہ سب کچھ 11 کو ہوا۔ 11 صبح آرڈر ہوا الیکشن کمیشن کا in the presence of media، 11 بجے سے پہلے 12 بجے کنسالیڈیشن تھی۔ ہم یہاں 11:30 بجے آ گئے، اور انہوں نے ہمیں لکھ کے دے دیا 11:30 بجے کہ آج کنسالیڈیشن نہیں ہوگی، کیونکہ فارم 48 کے لیے ضروری ہے کہ تمام کینڈیڈیٹس وہاں موجود ہوں، اور وہ چکے الیکشن کمیشن سٹے دے چکا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ 48 اور 49 کا کنسالیڈیشن پروسیس ابھی شروع نہیں ہوا، اور شروع ہوئے بغیر آج پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے کل کی تاریخ میں آج ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں اسلام آباد کے 3 حلقے وہ ان کو کہا کہ وہ جیت چکے ہیں، ریٹرن کینڈیڈیٹ بنا دیا، جس میں میرا حلقہ NA-47 کا بھی ہے، NA-46 بھی ہے، NA-48 بھی ہے۔ یہ ابھی کا، یہ آدھا گھنٹہ پہلے کا پتہ چلا ہمیں میڈیا کے ذریعے، اور اس کی ہم نے پرنٹ نکالا۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، کیا بنانا ریپبلک میں بھی ایسا کوئی ممکن ہے جہاں اتنے بڑے ادارے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، ان کو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، ان کی کانسٹیٹیوشنل، یہ اختیار نہیں ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے انڈر آرٹیکل 218، انڈر آرٹیکل 220، اور انہوں نے جو کچھ کیا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے آرڈرز کی وائلیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسرا، ریٹرننگ افسر صاحب کل خود یہ لکھ کے دے چکے ہیں، رائٹنگ میں آرڈر ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ آج نہیں ہوگا ہم چلے جائیں، ہم اس لیے بیٹھے رہے کہ جب تک ہمیں ریٹرن آرڈر نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی بےایمانی کو ایک سے زائد مرتبہ ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ لہٰذا ٹیسٹڈ فرینڈز یا ٹیسٹڈ جو چور یا ڈاکو یا کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کم سے کم احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ ان کی کرپشن اور ان کی بےایمانی ہمارے آنکھوں کے سامنے پہلے سے تھی۔ ہم نے کہا ہم تب جہاں سے جائیں گے جب آپ ہمیں رائٹنگ میں آرڈر دیں گے، اور نے رائٹنگ میں آرڈر دے دیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا حکومت کے معاملات آپ اس انداز سے چلاتے ہیں جو کل آپ نے یہ رائٹنگ میں آرڈر دینے کے بعد
फिर खुफिया तरीके से तारिक फजल को बुला के यहाँ टेम्परिंग की, और टेम्परिंग की क्या की, कुछ भी जो किया आपने किया, तो आपने फिर इस बात का इम्कान है कि रात की तारीकी में आपने कोई फॉर्म 48 जारी कर दिया होगा और फॉर्म 49 भी जारी कर दिया होगा, जिसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने भी अपने ही आर्डर्स की वायलेशन में आज ही आर्डर कर दिया। यानी पुलिस जो है इतनी करप्ट हो चुकी है, यानी ये ब्यूरोक्रेसी इतनी करप्ट हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन इस कदर अपने आप को कंप्रोमाइज कर चुका है। तो आज क्या हालात हों, मुझे बताएं, अवाम किसके पास जाए? क्या अवाम खुदा न खास्ता असला उठाए? क्या खुदा न खास्ता अवाम अपने इंसाफ लेने के लिए किस इदारे के पास जाए? अगर इदारों ने ये कुछ करना है जो 1970 में ये कुछ नहीं हुआ था, वजह क्या है? 1970 में कम से कम पार्टीज का जो वोट पड़ा था वो वोट तो उनको मिला था ना, नोटिफिकेशन तो प्रॉपर हुए थे, लेकिन उन नोटिफिकेशन के बाद आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ आप रात में 12 बजे तक सारे हमारे लोग जीत गए, एकदम आपने मीडिया को रोक दिया कि आप जारी ना करें, और सुबह उठे तो सारा रिजल्ट आपने तब्दील कर दिया, उल्टा कर दिया। जहां लाखों के तादाद में लोग निकल के वोट डालने आए हैं और वो आज जिसको रिजेक्ट कर चुके हैं, जो चोरी और डाका जनी के जरिए यहाँ पर मुसल्लत होना चाहते हैं, लोग उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और अगर लोगों का, करोड़ों अवाम का एक मैंडेट है, उसको आप चुरा के भी नहीं, डाका जनी करते हुए शर्म हया से भी आरी हो जाते हैं। और तमाम इदारे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारी ब्यूरोक्रेसी, रिटर्निंग ऑफिसर्स अगर उनके फैसिलिटेटर बन जाते हैं, तो मुझे सिर्फ ये इस बात का जवाब दे दें, क्या पाकिस्तानी को अपने पाकिस्तान में अपने मामलात अपने तरीके से हल करने का हक नहीं है? और अगर है तो फिर, अगर नहीं है तो फिर हमने अंग्रेजों से गुलामी से निजात क्यों हासिल की थी? फिर हमने आइन क्यों बनाना था? फिर हमने बुनियादी इंसानी हुकूक क्यों रखे हैं? तो ये सारा जो कुछ प्रोसेस हो रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल है, अनलॉफुल है। हम इसको चैलेंज करेंगे। इन तमाम जो ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कर रहे हैं, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा, इनको जेलों में भी भेजेंगे। टाइम कितना लगता है वो वक्त बताएगा, और इंशाल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे। हाँ, उसके लिए जितनी हमें स्ट्रगल करनी पड़े हम वो करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एक कहता हूँ कि आप अपने किरदार के बारे में रिकंसीडर करें कि आप कर क्या रहे। फिर आखिर में मैं मुंसिफ आजम से पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आज इंशाल्लाह उनको मैं खत लिख रहा हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कि आपने तो कहा था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर्स फरिश्ते हैं, आप इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं कि जब आप कहते हो अदलिया को लगाया जाए, तो मैं पूछता हूँ कि इन फरिश्तों को, ये कहाँ के फरिश्ते हैं? शैतान वाले हैं या ईमान वाले हैं? ये कर जो कुछ रहे हैं इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे पूरी तरह आयद होती है, जिसने न सिर्फ हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना, बल्कि इन करप्ट लोगों के जरिए इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी दी गई। तो लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो नोटिस ले और इन तमाम इल्लीगल एंड अनलॉफुल जो हरकतें हैं उसको रेक्टिफाई करे और दुरुस्त करे।